ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ والا بنے. جو خواتین یہاں تشریف لائی ہوئی ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ ان کو اللہ کا تعلق ملے، اللہ کی دوستی ملے، اللہ کی یاری ملے، فداکاری ملے، اللہ کی محبت دل میں آئے. سب یہ چاہتے ہیں اور یہی چاہت پوری کرنے کے لیے یہاں پر تشریف لائے. اس کے درمیان میں اللہ رب العزت نے ایک واسطہ ڈال دیا جو کہ رشتوں کا واسطہ ہے، جو کہ تعلق داری کا واسطہ ہے، لوگوں سے رابطے کا واسطہ ہے. اس واسطے کو اللہ نے درمیان میں ڈالا. جانوروں کے اندر رقابت اور رحمت نہیں ہوتی، جانوروں کے اندر رشتہ داری نہیں ہوتی کہ یہ مرغا اس مرغی، یہ مرغا اس مرغی کا بیٹا ہے. کبھی ایسا سنا آپ لوگوں نے؟ یہ بکرا اس بکری کا بیٹا ہے، کبھی ایسا سنا آپ نے؟ بکر تبن بکرا، بکرا بن بکرا. تو ایسا نہیں ہوتا. جانوروں میں قرابت داری نہیں ہوتی. قرابت داری کا رشتہ اللہ نے انسانوں میں رکھا ہے، تعلق داری کا رشتہ اللہ نے انسانوں میں رکھا ہے. کچھ رشتے ایسے ہیں جو اللہ نے خود سے بنا دیے، اس کے اندر انسان کو مجبور کر دیا، اور کچھ رشتے ایسے ہیں جو انسان خود بناتا ہے. وہ رشتے جو اللہ نے انسان کو بنا کے دیے، جیسے کہ ماں باپ ہے، جیسے کہ اولاد ہے، یہ رشتہ اللہ کی طرف سے بنا ہوا آیا ہے. اور دوسرا رشتہ جو انسان خود بناتا ہے. تو دراصل یہ رشتہ بھی اللہ نے ہی بنایا ہوتا ہے. انسان اللہ کی اجازت سے اس رشتے کو بناتا ہے. انسان اپنی مرضی سے اس رشتے کو قائم تو کرتا ہے، لیکن بنایا اللہ نے آسمانوں پہ ہوتا ہے. جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں. اس نے کہا یار ہمارے جوڑے تو فلاں درزی کی دکان پہ بنتے ہیں، تو یہ وہ جوڑے مراد نہیں ہیں. تو یہ جو رشتے اللہ نے بنائے ہیں، ان رشتوں میں قرابت داری جوڑی ہے، ان رشتوں میں تعلق داری جوڑی ہے. اس کے اندر ایک الگ چیز رکھی ہے، اور وہ چیز ہے رحم. رحم اللہ رب العزت نے ایک ایسی چیز بنائی ہے کہ جیسے اللہ نے انسان کو ایک الگ چیز دی ہے، وہ چیز ہے عقل. اور ایسے ہی اللہ نے انسانیت کو جانوروں سے کاٹ کے ایک الگ چیز دی ہے، وہ ہے رحم. رحم اور قرابت داری جانوروں میں ایک حد تک ہوتا ہے، انسانوں میں ہمیشہ ہوتا ہے. جانوروں میں ایک وقت گزرنے کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے. جیسے جانور اپنے بچے کے لیے دودھ بچاتا ہے، جانور اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے، اور دانا چگنے کے بعد وہ بے غرض ہو کے اڑ جاتا ہے، نہ اپنے ماں کو پوچھتا ہے نہ اپنے باپ کو پوچھتا ہے. لیکن انسانوں کے اندر اللہ نے ایسی قرابت داری رکھی، ایسا تعلق داری رکھی کہ اس کے اندر جا بجا احکامات دیے، جا بجا طریقے بتائے، اور کسی کو کسی کا ماتحت بنائے. اب سمجھیں، اللہ کا تعلق محض نمازوں تک موقوف نہیں ہے. اللہ کا تعلق صرف زکوٰۃ دینے تک اور حج کرنے تک محدود بالکل بھی نہیں ہے. جو لوگ اس تعلق کو اس حد تک محدود رکھتے ہیں یا سمجھتے ہیں، وہ لوگ ہمیشہ ناکام رہتے ہیں. اور عام طور پر ایسے ہی لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم تو برسہ برس سے مجالس میں آ رہے ہیں اور پھر بھی اللہ کا تعلق ہم کو مل نہیں رہا. ہم برسہ برس سے بزرگوں کی صحبت میں بیٹھے ہیں، پھر بھی اللہ کا تعلق ہمیں مل نہیں رہا. اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اپنے اعمال اور معمولات کے اندر ہمت نہیں کرتے، اور دوسرے وہ قرابت داری کا لحاظ اور پاس نہیں رکھتے. جب قرابت داری کے اندر دوستی بھی آتی ہے، یاری بھی آتی ہے، ماں باپ اور اولاد کا رشتہ بھی آتا ہے، بیوی اور شوہر کا رشتہ بھی آتا ہے. یہ بہت سے رشتے ہیں. میں آج ان میں سے صرف ایک رشتے کے حوالے سے بات کروں گا. وہ رشتہ ہے میاں اور بیوی کا رشتہ. اس رشتے کے حوالے سے جب تک آپ اور ہم ذہنی طور پر پرسکون نہیں ہوں گے، اللہ کا تعلق ملنا ایک محال امر ہے. جب تک بیوی، دیکھیں میرا شوہر بہت ظالم ہے، میری بیوی بہت نافرمان ہے، تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ وہ خاتون ہے کہ جس نے زندگی بھر ایک تنکا توڑ کے استعمال نہیں کیا. ہمیشہ خادمائیں اس کے آگے پیچھے ہوتی تھیں، ہمیشہ آگے پیچھے ایک حشم اور قدم ہوتے تھے، اور اتنی خوبصورت تھیں کہ فرعون پاس جاتا تھا تو جام ہو جاتا تھا، انہیں قریب جا نہیں سکتا تھا. خوبصورتی اور حسن ان کا ایسا تھا.
اور نزاکت ان کی ایسی تھی کہ زندگی بھر کوئی پتہ نہیں توڑا، زندگی بھر اپنے ہاتھ سے کام نہیں کیا. یہ خوبصورتی کا عالم تھا کہ ایک کا انتخاب کیا کہ یہ میں اپنی اولاد بنا کے رکھوں گی. حضرت موسیٰ کو اولاد بنا کے رکھوں گی. فرعون نے لاکھوں بچے قتل کرا دیے، لیکن جانتے ہوئے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے بھی اس بچے کو ذبح نہیں کروایا، جانتے ہوئے کہ آسیہ کا لاڈ رکھنے کے لیے انہیں محبت اس کو ایسی ملی ہوئی تھی، ناز و نعم میں ایسی پلی ہوئی تھی. اور دوسری طرف فرعون جیسے جابر اور تسلط والا آدمی. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب اسلام قبول کیا ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد کیا ہوا کہ فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک جگہ میں بند کیا اور ان کے اوپر سانپ، ان کے اوپر بچھو اور ان کے اوپر ادھر لگائی ان کے اوپر سانپ، اس کے اوپر بچھو اور اس طرح کے جانور چھوڑ دیے. اور جسم کو چھپانے کے لیے کپڑے بھی نہیں کہ جس کے ذریعے سے کچھ عزت کی حفاظت ہو سکے، یہ حال کر دیا. اور وہی اب آپ بتائیے کیا اس سے کوئی ظالم سسرال ہو سکتا ہے؟ اس سے ظالم ساس و سسر ہو سکتے ہیں؟ اس سے ظالم شوہر ہو سکتا ہے کہ جس نے یہ حشر کر دیا؟ اور پھر کیا ہوا؟ اللہ کی قدرت اور انعام دیکھیں کہ نہیں، کچھ بھی ہو جائے میں جین موسوی نہیں چھوڑوں گی. فرعون تو جتنا مرضی ظلم کرتا ہے کر لے، جتنا مارنا ہے مار لے، جتنا مقابلہ کرنا ہے. اتنے ناز و نعم جی ہمارے گھر کے اندر تو بڑا اچھا تھا. جب سے میری شادی ہوئی ہے میرے تو نصیب ہی مارے گئے. جب سے میری شادی ہوئی ہے میری تو ویلیو ہی ختم ہوگی. وہاں مجھے اتنی محبت ملتی تھی، یہاں مجھے ذرا محبت نہیں ملتی. میں کوشش کر کے آج مختصر وقت کے اندر ساری باتیں عرض کروں گا. یہ ایک پیرایا ہے اور بہت سے پیرائے ہیں. میں کوشش کر کے جتنے پیرائے میرے ذہن میں آتے ہیں میں سب عرض کرنے کی کوشش کروں گا. کہ ماں باپ کے ہاں تو سب کچھ ملتا تھا، یہاں کچھ بھی نہیں ملتا. مرض ایک ہے، سب میں ایک مرض ہے. پیرائے مختلف ہیں. پیرائے آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے تو ابھی تھوڑی دیر میں خود ہی سمجھ میں آ جائے گا، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں. ایک پیرایا یہ والدین کے ہاں تو بہت سکھی تھی، جب سے شادی ہوئی ہے تو یہ ساس بھی جھگڑا، سسر کا جھگڑا اور نندوں کا جھگڑا اور شوہر کا جھگڑا، یہ ساری چیزیں، یہ سارے مسائل ہیں. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطرناک سسرال کسی کا ہوگا؟ حضرت آسیہ سے شاندار ماضی کسی کا ہو سکتا ہے؟ اتنا شاندار ماضی کہ شہزادی اور ملکہ عالیہ، اور وہ بھی مصر کی ملکہ عالیہ، اور فرعون کی بیوی، اور برس ہا برس سے اقتدار کے ساتھ بیٹھنے والی، اور یہ کہ یہ ایسا حسن و جمال، یہ سب کچھ ہونے کے بعد کیا ہے؟ دوسری طرف سے فرعون کا ایسا ظلم ہے. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر کیا ہوا؟ فرعون نے کہا اچھا میں نے اس کے اوپر سانپ چھوڑے، میں نے اس پہ بچھو چھوڑے، میں نے اس کے اوپر یہ سارے جانور چھوڑے ہیں، لیکن وہ جانور اس کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے، بجائے اس کے کہ اس کو ڈس کے ختم کرتے، اس کو تڑپا کے مارتے، لیکن یہی اس کی مدد کے لیے کھڑے ہو گئے. چنانچہ ان کو ہٹایا، حضرت آسیہ کو اٹھایا، اور سب سے پہلے جس شخص نے تختہ مشق تیار کیا، پھانسی کا پھندا تیار کیا، وہ یہ فرعون تھا. اور اس کا پھانسی کا پھندا ایسے ہوتا تھا کہ جیسے آج پھندا معروف ہے ایسے نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ لکڑی کے تختے کا کراس بناتا تھا، اس کے اوپر بندے کو باندھتا تھا، اور ایک ہاتھ ایک حصے میں، دوسرا ہاتھ دوسرے حصے میں، ایک پاؤں ایک حصے میں، دوسرا پاؤں دوسرے حصے میں، یوں کر کے پھر ان ہاتھوں اور پاؤں پہ کیل گاڑتا تھا. یہ کیل گاڑا، یہ یوں سارے جسم پہ کیل گاڑتا تھا اور پھر جسم کی کھال ادھیڑتا تھا. اللہ اکبر. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں وہ کیل گاڑے گئے، پاؤں میں وہ کیل گاڑے گئے. اللہ اکبر. میں اور آپ اس تکلیف کا تصور نہیں کر سکتے. دوستو اللہ کے راستے میں لوگوں نے ایسی تکلیفیں برداشت کی، ہم سے تھوڑا سا گناہ نہیں چھوٹتا. ہمارے اگر شوہر نے زبان کھول دی تو جناب 3 دن تک شکوے اور گلے ختم نہیں ہوتے. اتنا بڑا منہ بن جاتا ہے جسے ہاتھی کا کان ہوتا ہے، اتنا بڑا منہ بن جاتا ہے اگر شوہر نے کچھ کہہ دیا، اگر شوہر نے سختی سے بات کر دی. ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم کی ہمشیرہ محترمہ بڑی دانا، بہت اللہ والی خاتون ہے، بہت نیک، بہت بزرگ خاتون، عالمہ ہے ماشاءاللہ. وہ حضرت والا کی مجلس کے بعد وہ ان کی خواتین کے اندر چھوٹی سی نشست لگتی ہے، اس میں ایسی عجیب عجیب باتیں وہ خواتین کو بتاتی ہیں. جو خواتین وہاں تشریف لے جاتی ہیں ان سے میں کہتا ہوں کہ ان کی مجلس میں ضرور بیٹھا کریں.
کہ عجیب عجیب باتیں انہوں نے بتائی. جیسے ایک مثال، بات تو میں نے آگے ذکر کرنی تھی لیکن ابھی چونکہ آئی بات ذکر کر لیتا ہوں. فرماتی ہیں کہ جب والد صاحب میری والدہ محترمہ کو ڈانٹتے تھے تو میری والدہ محترمہ آگے سے کیا تاثر دیتی تھی جانتے ہو؟ کا تاثر یہ دیتی تھی کہ جیسے میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہو، بہت شرمندگی کا تاثر دیتی تھی. حالانکہ بعد میں والد صاحب کو پتہ چلتا تھا کہ میں نے تو غلط ڈانٹ دیا، تو شرمندہ ہوتے تھے، معافی مانگتے تھے. تو یہ تاثر ہونا چاہیے. اگر شوہر ڈانٹ رہا ہے تو بیوی اس سے بڑھ کے ڈانٹتی ہے. شوہر اگر 10 گنا آواز میں ڈانٹے تو بیوی اس کو 50 گنا آواز میں ڈانٹتی ہے. تو شرم نہیں آتی؟ عقل نہیں ہے؟ ہر دفعہ یہ بے وقوفی کرتے ہیں، غصہ چڑھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں بیوی بدتمیزی کرتی ہے. غصہ تو خود چڑھایا آپ نے. انا للہ. یعنی کہ شوہر کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آپ کو ڈانٹ سکے. شوہر کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ آپ کو سخت آواز میں بات کر سکے. اگر اس کو باہر کہیں کوئی مسئلہ ہوا، اس نے آ کے بیوی کو ڈانٹ دیا تو کیا قصور کر دیا؟ بیوی کو چاہیے کہ وہ تحمل سے رہے. میں پورا دن صبح سے گھر میں فیکٹری کھلی ہوئی تھی. کیوں بھائی؟ گھروں میں فیکٹریاں کھلی ہوتی ہیں، بچے سنبھالنا، یہ ایک دن سنبھال کے دیکھو. عورتوں کو جس کام کے لیے بنایا وہ کام اس کے لیے آسان ہے. مرد کو جس کام کے لیے بنایا اگرچہ فی نفسی وہ کام مشکل ہے. مرد سے ہاں تو روٹی بنا کے دکھا یار. آپ کو میں کہوں آپ انڈا دے کے دکھاؤ. کیوں جی؟ اتنی چھوٹی سی مرغی انڈا دیتی ہے، آپ انڈا دے کے دکھاؤ. ایک صاحب رو رہے تھے اتنی زور سے، کہتے کیا ہوا یار؟ ہمارا مرغی مر گیا ہے. مرغی مر گیا تمہیں اتنا رو رہے؟ کہتے ارے ہمارا مرغی ایک انڈا دیتا تھا. کہتے انڈا دیتا تھا تو کون سی ایسی بات ہے؟ تو دے کے دکھا. تو دے کے دکھا پھر سمجھ میں. بھائی جس کا کام ہے انڈا دینا اس کے لیے آسان ہے انڈا دینا. ٹھیک. اب مرغی کہ ہاں دے کے دکھاؤ انڈا، دیکھو میں تمہارے پر احسان کرتی ہوں. یہ غلط بات ہے، غیر فطری بات ہے. آپ کو بات سن کے ہنسی آ رہی ہے نا؟ اگر کسی کو ہنسی نہیں آ رہی، غصہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس چیز کا شکار ہے. خیر ابھی تو بیویوں کی ٹکائی ہو رہی ہے نا، آج کل لوگ ہنس رہے ہو. آگے جب ہماری ہوگی نا پھر دیکھیں گے کون ہنستا ہے. دیکھو جو کام جس کے لیے اس کے لیے آسان ہے. بڑوں کو تو چائے بنا کے دے گا، اور چائے بناتے ہوئے کپ بھی جلا لے گا، کپ بھی جلا لے گا، گھڑی میں پانی ڈال لے گا اور پتہ نہیں 50 چیزیں کر دے گا. تو بھائی دیکھو چیز سمجھنی چاہیے بجائے اس کے کہ انسان فوراً جذبات میں آ جائے. سب سے دیکھو اللہ سے تعلق نہیں ملتا. اللہ سے تعلق نہ ملنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان حقوق کی ادائیگی مکمل نہیں ہے جن حقوق کو اللہ نے لازم کیا. یہ میں نے پہلا پیرایا عرض کیا. دوسرا پیرایا، ماں باپ کے گھر میں بھی ظلم ہوتا تھا، اس گھر میں بھی ظلم ہوتا تھا. ظلم کیا ہے آپ کو بتاؤں؟ ظلم یہ ہے کہ جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں ہو رہا. جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں ہو رہا تو یہ ظلم ہے. آپ بتائیں، جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں ہو رہا تو یہ ظلم ہو رہا ہے. ارے اس کو ظلم نہیں کہتے. ہمارے ہم مزاج بہت سے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو کسی بھی طرح مظلوم ثابت کیا جائے. دیکھو یہ بات انتہائی غلط ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں اور ایسی ایسی داستانیں ہمارے سینوں میں ہیں، ایسی ایسی داستانیں سینوں میں ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ اگر پہاڑ پہ رکھ دینا ٹوٹ جائے، ایسا ہو جائے. میں اس کا انکار نہیں کر رہا، بالکل انکار نہیں کر رہا. جیسے عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے خاص طور پہ ہمارے پاکستان ہندوستان کے اندر. میرے ایک ساتھی ہیں آسٹریلیا میں ہوتے ہیں، تو وہیں پر انہوں نے شادی کی ہے. تو جب بھی میری ان سے بات ہوتی ہے تو بیچارے ہر وقت چاروں آنکھوں سے رو رہے ہوتے ہیں. 2 ظاہر کی آنکھیں، 2 دل کی آنکھیں. کہتے ہیں اللہ کا کرم ہے کہ پاکستانی عورتیں پورے ہو گئی ہیں. میں نے کہا آپ جانتے ہو یہ جملہ کس کا ہے؟ کہ نہیں مجھے نہیں پتا. کہ میں تو اپنے ایکسپیرینس سے کہہ رہا ہوں. نبی پاکستان کی عورتیں صرف کیا چاہتی ہیں؟ صرف یہ چاہتی ہیں کہ ان کا شوہر سے تھوڑی سی بات چیت کر لیں، اس سے تھوڑی سی محبت سے بات کر لیں. پاکستانی عورتیں، ہندوستانی عورتیں، بنگلہ دیش کی عورتیں صرف یہ چاہتی ہیں شوہر ان کو وقت دے دیں، شوہر ان کے ساتھ بیٹھ جائے، وہ اس پر راضی ہو جاتے ہیں. اور پاکستانی مرد کا کیا مسئلہ ہے؟ جب اس کو پتہ ہے کہ میں پورا دن مصروف ہوتا ہوں، پھر یہ کیوں ضد کرتی ہے میں اس کے ساتھ بیٹھوں؟ اتنا سبق دینے کو تیار نہیں ہوتا. دیکھو یہ بہت مشکل مرحلہ ہے، بہت مشکل موضوع ہے. میں نے آج اس کو چھیڑ تو بیٹھا ہوں
آپ بھی دعا کیجئے اور میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو صحیح طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچے. یہ موضوع ایسا ہے جو سارے لوگ ہنستے ہوئے سناتے ہیں اور ہنستے ہوئے سنتے ہیں، لیکن دراصل یہ بہت سنجیدہ موضوع ہے. انتہائی ضروری باتیں ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے. شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد لڑکوں کو پتہ نہیں کہ بیوی کے ساتھ کیا بات کرنی ہے. کیا یار تم بتا تو صحیح یار بیوی سے کیا بات کرنی ہے. جیسے پہلوان کی شادی ہوئی نا تو بیٹھ کے چکر لگا 1 2 3 4 5 سب کچھ بھول گیا. 50 چکر لگانے کو پنجہ لڑائے گی. تو یہ ہوتا ہے. ایک بیوی کو سکھایا دیکھو بولنا نہیں، شوہر کے سامنے زبان بند رکھنی. اگر ٹھیک ہے زبان بند رکھی، سارے لوگ تنگ آ گئی گونگی تو نہیں. 15 دن کے بعد جب کہا تم کچھ بول تو صحیح، کہا جب میرا شوہر مر جائے گا میری دوسری شادی کراؤ گی. کیا بیٹا تو چپ رہا گیا. تو دونوں طرف سے معاملہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے. تو دیکھیں بہت ضروری چیز ہے، اس کو سمجھیں. نمبر 2 بات، دوسری بات یہ ہے کہ ماں باپ کے ہاں پیار نہیں ملا ہوتا، وہ پیار کی متلاشی ہوتی ہے. اس موضوع پر میں بڑی تفصیل سے بات کر چکا ہوں کہ ماں باپ کو اپنی اولاد کو وقت دینا چاہیے، ماں باپ کو اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ان کی امنگوں کو سوچنا چاہیے، ان کا ذہن کس طرح بڑھ رہا ہے اس کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. ہمارے ماں باپ کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ میری یہ چیز ہے، اپنے بچوں پر مسلط کرتے ہیں، اپنی سوچ کو بچوں پر مسلط کرتے ہیں. کبھی بھی اپنی سوچ اپنے بچوں پر مسلط نہیں کی جاتی. یہ صرف بچوں کی بات کر رہا ہوں، بچوں کے علاوہ جتنے بھی ماتحت ہیں اور جتنے بھی ہمراہی ہیں اور جتنے بھی اوپر کے لوگ ہیں، جو شخص یہ ڈومینیٹنگ پوزیشن رکھنے کی کوشش کرتا ہے ہمیشہ اس سے لوگ تنگ رہتے ہیں. سمجھتے ہیں نا ڈومینیٹنگ پوزیشن، کہ ہمیشہ اپنے آپ کو پتا چلے میں کوئی چیز ہوں. یہ ہوتی ڈومینیٹنگ. یہ ضروری نہیں ہے کہ تکبر کی وجہ سے ہو. بعض لوگوں کی بائی ڈیفالٹ عقل ایسی ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں میں ڈومینیٹنگ ہوں، کہ میری بات مانی جاتی رہے اور مجھے ویلیو ملتی رہے. جو شخص یہ مزاج رکھتا ہے وہ کسی کے ساتھ جما نہیں سکتا. اگر جمائے گا تو صرف اس کے ساتھ جمائے گا جس کو اس کی ضرورت ہوگی. بس جب اس کی ضرورت پوری ہوگی وہ ٹلی ہو جائے گا، نکل جائے گا. کوئی ضرورت نہیں اس کے ساتھ بیٹھنے کی. یہ ہماری شریعت نے ہمیں سکھا. ان من ازواجکم واولادکم فتنۃ لکم. ان من اولادکم وازواجکم یا ازواجکم واولادکم، ان من ازواجکم واولادکم فتنۃ لکم. تمہاری اولاد، تمہاری بیوی، تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے فتنہ ہے. تمہارے لیے فتنہ مطلب وہ نہیں، وہ والا اردو والا فتنہ نہیں. فتنہ مطلب آزمائش ہے. ان کے ساتھ معاملہ ایسا رکھو کہ ان کا آپ پر بھروسہ ہو، ان کو آپ پر اعتماد ہو. بچے سے آپ کا ایسا تعلق ہو بیٹا کچھ بھی ہو جائے میں ہوں، مجھے آ کے بولنا. کوئی مسئلہ ہو جائے کسی دوست سے کہنے کی کچھ ضرورت ہے، مجھے آ کے بولنا. بچے کو اگر یہ ہو نا ہائے ابو ماریں گے، ہائے امی ماریں گی، تو یہ ناکام ہے. سمجھ رہے؟ یہ ناکام ہے. اگر یہ ہو کوئی بات نہیں، امی ہے میں معافی مانگ لوں گا، میں چھوڑ دیں گے، میں معافی مانگ لوں گا. یہ مزاج ہونا چاہیے بچوں کے ذہن میں. یہ فیڈ کرنی چاہیے. نہ صرف بچے اپنے ساتھ ان کے ساتھ ڈومینیٹنگ بن کے نہ رہیں، بلکہ ان کے ساتھ ایسے بن کے رہیں کہ ان کو ہمارے ساتھ رہنے میں آسانی ہو. کہتے ہیں مومن وہ ہوتا ہے جس سے معاملہ کرنا آسان ہو. شرجن کتنے کا دے دے؟ 35 روپے. ارے آپ پیچھے تو 30 روپے کا مل رہا ہے. یار تم جا کے وہاں سے لو. میں وہاں سے کیوں لوں؟ تو بھی بےمانی کر رہا ہے. میں بھی پولیس کو. یہ مومن یہ نہیں ہوتا. اگر آپ نے بارگین کرنے تو بارگین کرو، ٹھیک ہے. آپ کے پاس وقت ہے تو کرو بارگین. آپ کے پاس وقت ہے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے کریں. جس کے پاس وقت نہیں ہے تو وہ اپنے ٹائم کو ضائع نہ کرے بارگین کرنے. مومن معاملہ کرنے میں بہت آسان ہوتا ہے. وہ من حیث زوج، شوہر ہونے کی حیثیت سے معاملہ کرنا آسان ہو. شیخ ہو تب معاملہ کرنا آسان ہے. بیوی ہے تب معاملہ کرنا آسان ہے. بیٹا ہے تب معاملہ کرنا آسان ہے. بہو ہے تو معاملہ کرنا آسان ہے. یعنی میں بڑی ٹیڑھی کھیر ہوں، میں آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی. آج تک مجھے میرا باپ نہیں سمجھ سکا، تو کیا سمجھ سکے گا؟ انتہائی ناکام انسان ہے. جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے نا بہت چالاک ہوشیار ہوں، انتہائی ناکام ہے. اگرچہ کلاس میں پہلی پوزیشن لیتا تھا، اگرچہ دفتر میں ٹاپ آ گیا. دفتر میں ٹاپ آنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہوتی. کلاس میں پوزیشن ہے، میں شروع سے لے کے آخر تک پوزیشن ہولڈر رہا ہوں، ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ کوئی کمال کی بات نہیں، نصیب کی بات ہے. اپنے بچوں میں پورے بیٹا فرسٹ آنا ہے، فرسٹ نہیں ہے نا پھر نہیں، یہ غلط طریقہ ہے. بچوں سے کہو بیٹا
90% سے اوپر نمبر لے کر آؤ, A1 گریڈ لے کر آ جاؤ, ممتاز مرتفع بن کے آ جاؤ. یہ تو نے فرسٹ کیا نا, فرسٹ نہیں آنا, کیا ہوتا ہے وہ بچے کا مقدر نہیں بنتا فرسٹ آنے کا, وہ مایوس ہو جاتا ہے. وہ 90% نمبر لینے والا 70% نمبر لے کے پاس ہو رہا ہوتا ہے, اس کو پتہ میں نے فرسٹ تو آنا نہیں, بس ایسی چیز. بچے کو آنا چاہیے یا اس کو فرسٹ آنا چاہیے؟ آپ بتائیں. آنا چاہیے نا, دل آنا چاہیے نا اس کو. اب ساری قوم ہم نے سائنسدان ٹاپ لیول کی ڈاکٹر عبد القدیر خان بنانے, کوئی اور بنا دوبارہ؟ یا نہیں بنا. کوئی اور بنا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ؟ یا نہیں. اب ان کے طرح کے بنیں گے, وہ نہیں بنیں گے. مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب کوئی بنا؟ یا ان سے اوپر کے لوگ بن گئے. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے وہی بننا, ضروری نہیں کہ آپ نے فرسٹ کیا نا, آپ کو آنا چاہیے, بس کام آپ کو آنا چاہیے اور اچھے سے آنا چاہیے. نہیں بہت اچھے سے آنا چاہیے, ٹھیک ہے, یہ ہے آپ چاہتے ہیں میرے بچے کو بہت اچھے سے آئے, ٹھیک ہے, لیکن جو بچہ ذہن کا کمزور ہے اس سے بہت اچھے سے مت مانگے. ایسے ہی مومن معاملہ کرنے میں آسان ہے. ایسے ہی جو معاملہ بیوی کے ساتھ ہے, بطور مثال بیوی کو اچھا کھانا بنانا نہیں آتا, اب زور دے رہے ہیں تو ایسا بنا ایسا بنا ایسا, وہ تو دیکھو فلاں نے دکان سے ایسا, اس کو تسلیم کر لیں, فوراً قبول کر لیں. جو آسان معاملہ کرنے کی تدبیر نمبر 1 یہ ہے کہ سامنے والے کی حالت کو قبول کر لو. سامنے والا جس حالت میں اسی حالت میں اس کو قبول کرے. نہیں آپ ایسے بن جاؤ پھر میں آپ کو قبول کروں گا, پھر میں آپ کو شاباش دوں گا, ٹھیک ہے, وہ ایک الگ نوعیت ہے. لیکن سامنے والا جیسے ہے اس کو قبول کریں. اگر سامنے والے کو 50% کام آتا ہے, اب اس کو قبول نہیں کریں گے تو وہ کہاں سے شروع کرے گا؟ 0 سے, ہے نا. اور سامنے والے کو 50% آتا ہے, آپ نے اس کو قبول کر لیا تو وہ کہاں سے شروع کرے گا؟ 51 نمبر سے, ہے نا. تو آپ سامنے والے کو قبول ہی نہیں کر رہے. تو جیسے ایک فوجی جا رہا تھا اور فوجی جاتے ہوئے کسی کو ٹھوکر لگی, تو وہ اس نے دیکھا بھائی صاحب نے یہ تو فوجی ہے چھوڑے گا نہیں مجھے. کہہ رہا بھائی جی غلطی ہو گئی, یہ میری آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. تو بھائی جی غلطی ہو گئی ہے, تھوڑا اس میں پنجابی موڈ آ رہا ہے, لیکن وہ جو پنجاب کا تو اس وجہ سے کہتا ہے میں مانتا ہوں غلطی ہوئی ہے, پر ہوئی کیوں؟ کوئی کیوں یہ ہر بندے کے ساتھ. چلیے یہ شیخ کہے استاد کہے تو بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن جس کے ساتھ ہر وقت رہنا, ماں باپ بہن بھائی شوہر, جس کے ساتھ ہر وقت رہنا, اس کو ایسا مزاج نہیں رکھنا. وہ اگر ایسا مزاج رکھے گا تو بیوی تنگ آ جائے گی, وہ اگر ایسا مزاج رکھے گی تو شوہر تنگ آ جائے گا. شوہر جس حالت میں بطور مثلا غصہ ہے قبول کر لو. اب غصے کو آپ چھکا مارو گے تو کیا ہوگا؟ وہ آگے سے 9 بال کرائے گا جو کہ منہ پہ لگے گی, بونسر مارے گا جو دانت باہر نکل آئیں گے, مکے والا بونسر, گیند والا بونسر. ایسے ہی ہوتا ہے نا. گھروں میں لڑائیوں کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی غلطی قبول کرنے کو تیار نہیں. ٹھیک غلطی ہوگی, اور میاں بیوی اپنی غلطی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے. ایسا ہوتا ہے نا. اپنی غلطی جو فوراً قبول کر لے, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ بطور مثال کھانا اچھا نہیں بنا, کھانا اگر اچھا نہیں بنا, شوہر کو چڑھ گیا غصہ, اب میں وہاں چھوڑ کے آیا ہوں. اب بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ کھڑے ہو جاؤ چولہے پر, پتہ چلے آپ کو, سمجھ میں آ جائے گی. اتنی محنت کی ہے, 4 گھنٹے لگائے میں نے, آپ کو پسند ہی نہیں آیا تو پتہ نہیں کیا کھا کے آئے ہوتے. اور میرا تو پھر وہ پیچھے سے اسٹوری شروع ہوتی ہے سن 1996 سے, اور میرے امی کے گھر میں یہ تھا, پھر وہاں اس نے اتنی تعریف کی, اس نے اتنی تعریف کی, اور آج یہ دیکھو اس کو دیکھو, اس کو پسند ہی نہیں آتی. نمبر 1. نمبر 2, 1996 سے شروع ہوتے ہیں, نہ انہوں نے پسند کیا نہ آپ نے پسند کیا, جی چاہتے ہیں خودکشی کر لوں. ایسا ہوتا ہے, جی چاہتا ہے خودکشی کر, یا یہ ہوتا ہے میں نے سیکھا ہی نہیں تھا, ابھی سیکھا بنا رہی ہوں, شکر ادا کرنا چاہیے. یہ ایسے دیکھو, یہ نہیں. بیوی فوراً معذرت کرے, دیکھیں معافی چاہتی ہوں, آگے اچھی کوشش کروں گی. تو شوہر اگر سمجھدار ہوگا, جب غصہ اترے گا نا, غصہ اترے گا, کہے گا نہیں نہیں تم نے اچھا بتایا تھا, ایسی میں نے کہہ دیا, فوراً اپنی غلطی قبول کرے. اگر شوہر یہ بات نہیں بھی کہتا تب بھی معاملہ ٹھپ ہو جائے گا نا. اگر شوہر بیوی اگر یہ بات نہیں مانتی تو کیا ہوگا؟ شوہر کو چڑھ جائے گا غصہ, اگلی دفعہ مرغی لا کے دے گا, پچھلی دفعہ جیسا نہیں بنا نا, اور پھر ٹاؤنٹ کرے گا, پھر مقابلہ کرے گا. بھی بات سمجھ رہے ہیں؟ مشکل تو نہیں ہو رہی بات. دیکھو ایک دوسرے کے ساتھ سلوک, ایک دوسرے کی غلطی کو ایکسپٹ کر. میں نے آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں, مثالیں بہت ہیں.
اپنے گھر کے مکمل حالات کے اندر دیکھیں، سب کو سارے حالات سنانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے کوئی بچی غیر شادی شدہ ہے، اس کے گھر میں اس نوعیت کے معاملات ہیں، تو فوراً غصے میں نہ آ جائے، فوراً مقابلے کی نہ ٹھان لے. میں نے تو اتنی محنت کی، اس کو دیکھو شکل بنائی ہوئی، منہ بنائی ہوئی ہے، منہ اس نے ایسے بنا جیسے کٹی ہوئی توری ہوتی ہے، اس کو شرم ہی نہیں آتی ہے. میں نے اتنی محنت کی ہے، اتنی گرمی میں کھڑے ہوتے مت. نہیں، ایسا نہیں کرنا. سامنے والے کو پسند نہیں آیا قبول کر لیں، ٹھیک ہے آپ کو پسند نہیں آیا، اگلی دفعہ اچھی کوشش کروں گی. ایک بات، شوہر کو بطور مثال کھانا پسند نہیں آیا، شوہر کو چاہیے کہ بیوی کی تعریف لازمی کرے، دوسرے کا احساس کرے، دوسرے کی محنت کو قبول کرے، احساس قبول کرے. دیکھو تم نے بہت اچھا کھانا بنایا ماشاءاللہ، اس کی تعریف کرے. میرے حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو اچھے کھانے کی تعریف تو ہر کوئی کر دیتا ہے، جب اچھا کھانا نہ بنا ہونا پھر اس کی تعریف کرے تو اس سے مزہ ہے. حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ میں ایک اپنے مرید کے ہاں دعوت پہ گیا، تو دعوت کھائی، دعوت کھانے کے بعد مجھے کھانا بہت اچھا لگا، تو میں نے ان سے کہا کہ اپنی والدہ محترمہ کو پردے میں کر دیجئے، میں بات کرنا چاہتا ہوں. مجھے بڑی عمر کے تھے، حضرت شیخ الاسلام صاحب بھی بڑی عمر کے ہیں، وہ بھی بڑی عمر کے تھے. تو والدہ محترمہ نہیں، ان کی اہلیہ محترمہ پردے میں آئی، کہ ابھی بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت اچھا کھانا پکایا تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ اپنے ہر چیز ڈالتے ہوئے بسم اللہ پڑھی ہے، اللہ کا نام لیا ہے، بڑی نورانیت تھی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو وہ رونے لگی کہ کیا ہوا؟ 30 برس ہو گئے، اس نے آج تک میرے ایک بار کھانے کی تعریف نہیں کی. ایسا ناقدرہ نہیں ہونا چاہیے، سمجھ رہے کہ کھانے کی تعریف لازمی کریں. ایک سنت بتاؤں آپ لوگوں کو، بتاؤں سنت شادی شدہ حضرات کے لیے، یا شادی شدہ حضرات انتظار کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اپنی ازواج مطہرات کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے اس طریقے سے کہ میں تمہارے ساتھ بہت خوش ہوں، اگر تم میری زندگی میں نہ ہوتی تو نہ جانے میرے ساتھ کیا معاملہ ہوتا، میں تمہارے ساتھ بہت خوش ہوں، بہت مطمئن ہوں، تمہارا شکریہ، تمہارا وغیرہ 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 وغیرہ. سمجھ رہے کتنی اہم بات ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرتی تھیں کہ ہمارا یہ نصیب ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اگر ہم آپ کے ساتھ نہ ہوتی تو یہ نہ جانے یہ چیز ہمیں ملتی. قرآن میں ہمارا ذکر آ رہا ہے، جگہ جگہ مقامات پہ ہمارا ذکر آ رہا ہے. دیکھو شوہر کو بیوی کا شکریہ ادا کرنا، اس میں کوئی تکلف کی بات نہیں ہوتی، اس میں کوئی طرح جب اپنی غرض ہوتی ہے تو ہے زبان باہر نکال لیتے ہیں، اور جب غرض پوری ہوتی تو یہ جاؤ وہ جاؤ. نہیں، ایسا نہیں. ہر موقع پر ہر مقام پر اس کا شکریہ ادا کرنا، ہر موقع پر ہر مقام پر تعریف کرنی ہے، ہر موقع پر ہر مقام پر اپنے خیالات کا اظہار کرنا اور اچھے سے کرنا. جن میں بیوی کے درمیان آپس میں ناچاکی ہوتی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ بات ہوتی ہے. جو میں آج تک سمجھا ہوں کتابیں پڑھ کے، جو میں آج تک سمجھا ہوں دوسروں کے معاملات کو دیکھ کر، میرے بھائیو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے بات چھپاتے ہیں، ایک دوسرے سے اپنے معاملات، ایک دوسرے سے اپنے حالات کو چھپاتے ہیں. شوہر کو بیوی کی کوئی بات بری لگی، وہ صحیح مقام پر صحیح انداز میں وہ بات کہہ دے، اور بیوی کو چاہیے کہ وہ غصہ نہ کرے، وہ سمجھے کہ ہاں میری غلطی ہے، میں اس کو سیٹ کروں گی، اس کو صحیح کرنے، اس کو قبول کرے. اور بیوی کو ہرگز نہیں چاہیے کہ وہ شوہر کی خامی شوہر کو بتائے. اگرچہ شوہر کے مجھے بتایا کرو، برائے مہربانی مجھے بتایا کرو، لیکن بیوی کو ہرگز نہیں چاہیے کہ وہ شوہر کی خامیاں شوہر کو بتائے. جو بیویاں اپنے شوہر کی خامیاں شوہر کو بتاتی ہیں، عام طور پر غصے میں آ کے شوہر کے ذہن میں وہی باتیں شیطان ڈالتا ہے. دیکھو آپ مجھے بتاؤ، دنیا میں کوئی انسان ہے جس کو کبھی غصہ نہ آیا؟ کوئی ایک انسان؟ چلیں شروع کرتے ہیں. وجہ کائنات، خلاصہ کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کبھی غصہ نہیں آیا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے کائنات میں اللہ کے نبی الانبیاء کے بعد دوسرے نمبر کا آدمی، کبھی غصہ نہیں آیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دنیا کے تیسرے درجے کا خطیب، آیا غصہ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن عفان، آیا غصہ. ان کی عام طور پہ تاریخ میں غصہ ملتا نہیں ہے، لیکن حضرت عثمان کا غصے کا قصہ سنوں گا نا تو پجامہ ٹائٹ ہو جائے گا. خیر،
حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ غصہ تھا دیر سے، لیکن یہ ابا تراب کا لقب کب ملا؟ غصہ آیا، بیوی سے لڑ کے مسجد میں چلے گئے، تو مسجد میں چلے گئے تو مسجد میں سو گئے، سوئے تو وہ مٹی تھی، وہ مٹی جسم پہ لگی تو وہ جیسے مٹی کے اندر سے بندہ نکلتا ہے نا تو کیسا بنا ہوتا ہے. کبھی ہمارے بورے والا جائیں آپ فرید ایکسپریس کے اکانومی کلاس کے اندر، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی حضرت علی ابو تراب کیسے بنے تھے. وہ یوں بندہ ہلتا ہے نا، یوں ہلتا ہے تو مٹی ایسے گرتی ہے جیسے کوئی بال گیلی کر کے مٹی میں گھسائی ہوتی ہے نا. تو حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا تو کہ قم یا ابا تراب، اے مٹی کے ابا اٹھ جا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کسی جھگڑے کا ذکر نہیں فرمایا. ابا تراب کہہ کے بلانے کا مقصد یہ تھا جیسے میں کہوں او میرا بیٹا ادھر ہے، او میرا بیٹا ادھر ہے.